السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، بہت ہی خوش ہوں گے، اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں پھول کتنا حسین لگ رہا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اپنا خیال کر رہے ہوں گے، بہت سا اپنے لوگوں کا خیال کر رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں ان پہ ہم ابھی لگائیں گے کھاد، اور اس طرف ہم تھوڑی سی لگا رہے ہیں سبزی، بنا رہے ہیں اس کی زمین۔ یہ دیکھیں کیسے اس کی زمین بن رہی ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سبزی لگانی ہے، اس لیے اس کی زمین تھوڑی بن رہی ہے، تھوڑی نہیں بلکہ کافی اس پہ محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ پھول دیکھیں نیچے سارے گرے ہوئے پتے۔ کل ہم انشاءاللہ کہیں جانے والے ہیں، اور پھر ہم آپ کو وہاں کی بھی سیر کرائیں گے انشاءاللہ، مختلف جگہوں پہ۔ یہ دیکھیں مرون گلاب، اتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ آج موسم بہت اچھا ہے، آج تھوڑی دھوپ بھی ہلکی نکلی ہوئی ہے، اتنی تیز نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے، لیکن اچھا لگ رہا ہے، بہت ٹھنڈا ہے مگر اچھا ہے، بہت زیادہ تکلیف نہیں دے رہا۔ اتنی سردی ہو گئی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن ابھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا، بہت پیارا موسم ہو گیا۔ یہ دیکھیں پتے گرے ہوئے ہیں ہوا کی وجہ سے، ہوا تو خیر چلتی رہتی ہے، لیکن ابھی وہ ٹھنڈ نہیں ہے، اتنی ٹھنڈی نہیں ہے جتنی کہ ہوا کرتی تھی ایک دن 2 دن پہلے۔ یہ دیکھیں
پھولوں پہ بھی بہار آئی ہے ماشاءاللہ. اچھا، تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ مزارات کیا ہیں. آج میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کراؤں گی، لیکن ڈیٹیل اس کی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی. اس کا چھوٹا سا یہ تعارف ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ جو لوگ مطلب ایسے، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو مطلب ایسے ہی ان کی خدا نخواستہ کوئی سجدے کرتے ہیں، کوئی ان کے مزارات پہ جا کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ ایسا کر دو، تو یہ بہت بڑا شرک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم سے تشبیہ دی. ظلم، اور وہ بھی کون سا ظلم جو اللہ پہ کیا جاتا ہے. کہ تخلیق کار کون ہے، تخلیق کس نے کیا ہے. اور آپ لوگ جو لوگ اس کو مطلب جاتے ہیں مزارات پہ اور ان کو سجدے کرنا اور ان پہ خدا نخواستہ سمجھے کہ وہ بتوں ہی کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تخلیق کرنے والا تو میرا رب ہے، وہ تخلیق کرنے والے تو نہیں ہیں کہ ان کی جا کے مزارات کو، یا وہ بیچارے خود بے بس ہیں، وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، اپنے تخلیق کرنے والے کے محتاج ہیں، تو وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں. دینے والا تو میرا رب ہے، میرا خدا ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. تو میں ان لوگوں سے سب سے پہلے یہ کہوں گی جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم سے تشبیہ دی ہے. ظلم، اور وہ بھی وہ ظلم جو خدا پہ کیا جائے، کہ تخلیق کرنے والا تو میرا رب ہے اور اس کی جگہ آپ لوگوں نے دے دی اس مزار کو، اس مزار میں رہنے والے کو. دیکھیں، میں سب کو سمجھتی ہوں کہ جو بھی مزار میں ہے یقیناً وہ معتبر ہے، جس کے لیے مطلب لوگ جاتے ہیں، یقیناً وہ نیک انسان ہوگا، یقیناً وہ اس کی نیکیاں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ولی ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ ان کو ایک، جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے تو ان کو بھی ایک شہادت کا رتبہ ملتا ہے. اور جو شہداء ہیں تو یہ لوگ، اور جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے. ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس چیز کی خبر صرف اللہ کو ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اللہ نے ان کو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے. پھر اس کا آپ سوچیں کہ یقیناً وہ لوگ معتبر ہیں، یقیناً وہ لوگ، ہمیں نہیں پتہ کہ جو گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا مقام کیا ہے، کیونکہ ہم تو باہر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت عبادت گزار بندہ تھا، یہ ایسا بندہ تھا، اور اس لیے جو ہے اس کے مزار بھی بن جاتے ہیں. اور پھر ان مزارات پہ خدا نہ کرے کہ سجدے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ونعوذ باللہ، ایسا کہنا بھی گناہ ہے. اللہ مجھے معاف کرے. انسانوں کو کون سجدہ کرتا ہے، یا بتوں کو، پتھروں کو؟ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے.
جا کر کسی کو کہنا کہ تو ہمیں یہ کر دے، تو ہمیں یہ دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ سوائے خدا کے کسی سے کچھ مانگ نہیں سکتے۔ ہاں یہ دعا کر سکتے ہو کہ کوئی اگر بزرگ ہے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے لیے دعا کر دو، آپ ہمارے لیے دعا کر دو۔ اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ جو مزارات ہوتے ہیں، یقیناً اگر وہ جو ولی ہے، جو شہید ہے، مطلب وہ یقیناً ولی جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ شہداء میں ہی ان کا نام آتا ہے۔ اور جو مطلب وہ شہید کا مطلب ہے زندہ، قرآن شریف میں شہید کا مطلب زندہ ہی کہا گیا ہے۔ تو وہ لوگ مردہ ہیں لیکن انسان بے خبر ہے، اس کو وہ اتنا علم اللہ نے انسان کو وہ آنکھیں نہیں دی کہ وہ دیکھ سکے۔ تو ان کے مزارات پہ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دعائیں قبول بالکل ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ جو زندہ ہوتا ہے یقیناً وہ عبادت بھی کرتا ہوگا، تو جہاں پہ عبادت ہوتی ہے وہاں پہ فرشتے بھی آتے ہیں، جہاں پہ فرشتے آتے ہیں تو وہاں پہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو جب آپ ایک نیک بندے کے پاس جاؤ گے، اس کو کہو گے کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کر دو، تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، صحیح ہے، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ تم ہمیں دے دو، یہ بہت بڑا شرک ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ یقیناً وہ انسان جہنم ہی کا حصہ بنے گا جو یہ کہتا ہے کہ تم ہمیں یہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ نے اگر ایک تسمہ بھی اپنے بوٹ کا، آج کل تو بوٹ ہی ہوتے ہیں نا، اس وقت کے پتہ نہیں کیا تھا، تو اگر آپ کو وہ بھی چاہیے ہو تو آپ صرف خدا سے مانگیں، صرف اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ دینے والا تو میرا رب ہے، دینے والا تو میرا رب ہے، وہ نہیں ہے جو سامنے ہے، جو انسان ہے، جو خود کسی کا محتاج ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہمیں دو۔ اگر ایسا کہیں گے تو اس سے بڑا شرک اور کوئی نہیں، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے قرآن شریف میں موجود ہے، تو یہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ کہیں بھی مزار پہ جانے سے یہ بات نہیں۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان میں جاتے تھے، جا کے دعا مانگتے تھے ان کے لیے جو چلے گئے، ان کی مغفرت کے لیے۔ اور ویسے بھی کل پڑھنا تو ثواب ہے، آپ جائیں، کیوں نہیں جائیں، نیک انسان ہیں، جائیں ان پہ کل پڑھیں، ان کے لیے بھی دعا مانگیں۔ ہمیں نہیں معلوم جو اندر ہے وہ کون ہے، کیسا ہے، اور اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑا ہے، تو یقیناً جو دعا آپ وہاں مانگیں گے وہ قبول ہوگی، کیونکہ وہاں پہ فرشتے اترتے ہیں، جہاں پہ عبادت ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، جہاں پہ عبادت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ تم ہمیں دو، تم ہماری عبادتیں، ہمارا جو بھی ہم نے کچھ کیا ہوا ہے تھوڑا بہت، اگر ہم اس شرک میں پڑے تو ہماری سب کچھ برباد ہو جائے گا، ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہم اللہ کے مطلب ماننے والوں کی لسٹ سے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ خود ہی قبول نہیں فرماتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یقیناً وہ ظلم کرتا ہے مجھ پہ، یعنی تخلیق کار پہ۔ یعنی دیکھیں ایک مصور، اگر میں اسی دنیا کی بات کرتی ہوں، اگر ایک مصور ہے اور وہ کوئی بھی چیز تخلیق کرتا ہے، کوئی تصویر بناتا ہے، اور کوئی اور آ کر
آپ اگر وہ تصویر دیکھتے ہو اور آپ غلط کہتے ہو کہ بھائی یہ ایک دنیا کی بہترین تصویر ہے اور یہ میں نے بنائی ہے یا کسی اور نے بنائی ہے، تو بتائیں یہ ایک معمولی سی ایک تصویر کے لیے کتنا دکھ ہوگا اور کتنی تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تکلیفوں سے بھی پاک ہے، دکھوں سے بھی پاک ہے، لیکن اس نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے اس کو، اس نے جرم قرار دیا، اتنا بڑا جرم کہ ظلم کی حد تک، اور وہ بھی میرے اللہ پر۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے رسک اٹھانے چاہیے، جا کر کسی مزاروں پہ کوئی دعا مانگنی چاہیے؟ دعا اس سلسلے میں ان کے لیے مانگے، کیوں نہیں؟ میں جاتی ہوں مزاروں پہ، جا کے میں دعائیں مانگتی ہوں ان کے لیے بھی، اور یہ بھی میں کہتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دو، کیونکہ یقیناً وہ لوگ اگر ہے اس میں کوئی، اگر وہ زندہ ہے، اگر وہ زندوں میں ہے تو کیوں نہیں ہمارے لیے بھی دعا کر دے۔ تو جا کر صرف مقصد یہ رکھنا کہ ان کو خدا نہ خواستہ کوئی ان کی ٹکریں لگانا یا ان کو شرک میں لانا، کوئی اللہ کا شریک بنا دینا کہ یہ ہمارے لیے یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جرم۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں سے اگر اوائڈ کریں تو اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، اپنے اللہ سے مانگے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ جہاں پہ آپ جا رہے ہو، جہاں بیٹھے ہو، جس بزرگ کے پاس بیٹھے ہو، اس کو بھی پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، اس کو نوازنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ تو آج کے بعد جو ہے اب یہ دل میں تہیہ کر لیں، جائیں گے مزاروں پہ، کوئی نہیں، بزرگ ہیں، اگر کوئی ان کے لیے بھی دعا مانگے، عام قبروں پہ جائیں ان کے لیے دعا مانگے، لیکن ان سے نہ مانگے۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے، یہ ظلم، اس ظلم سے آپ بچ جائیں گے۔ میرا مالی بابا بھی لگا ہوا ہے، کام میں۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں بالکل ان کو اپنے اسلام کے بارے میں جو ہے نالج زیرو ہوتا ہے، بیچارے بہت ہی، میں سمجھتی ہوں ان کو کم عقل ہی میں کہوں گی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے نا تو اس چیز میں بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم سب اس چیز سے، اللہ نے ہمیں تو ہمیشہ ہی، اللہ نہ کرے کہ ہم کسی سے مانگیں سوائے میرے اللہ کی، تو دینے والا، پیدا کرنے والا، عزت، ذلت، عروج، زوال، بیماری، صحت، سب چیز کا ضامن میرا رب ہے، اور وہ دیتا ہے اگر اس سے کوئی مانگے اپنے دل سے۔ مانگنے والا دل ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ جھاڑو بنائے ہوئے مالی بابا نے اپنے ہی ہاتھ سے۔ مانگنے والا دل ہونا چاہیے، بس سچائی ہونی چاہیے مانگنے میں۔ وہ آپ کو گھر بیٹھ کے بھی اللہ آپ کی سن لے گا۔ 2 رکعت حاجت پڑھ لیں اور مصلی پہ بیٹھ جائیں، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں،
اپنی حاجتیں مانگے اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ماشاء اللہ سے آج موسم اتنا اچھا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے آج, اتنا پیارا موسم ہے آج. اچھا خاصا کام کر لیا اس نے, ماشاء اللہ. یہ دیکھیں سو رہے ہیں ماں بیٹا دونوں ہی. آج ہم بھی موسم کو بہت انجوائے کر رہے ہیں, اس موسم کو. ویسے انسان جو ہے نا اس میں شکر نہیں ہوتا نا, شکر تو کرتے ہیں ہم, لیکن ویسے دل سے میں کہہ رہی ہوں کہ جب بہت سردی ہوتی ہے تو پھر انسان کو لگتا ہے کہ بس ابھی تھوڑی گرمی ہو جانی چاہیے. جب گرمی ہوتی ہے تو پھر سردیوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ بہت شدید ہو, پھر گرمی کے بارے میں, مطلب کہ یہ سلسلہ لگا ہی رہتا ہے. یہ بہت بڑا روز ہے نا, بہت بڑا زبردست. یہ ویڈیو میں اتنا بڑا نہیں آ رہا کہ جتنا یہ ہے. بہت بڑا روز ہے, ماشاء اللہ زبردست.